روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اے ٹیل آف ٹو سٹیز چارلس ڈکنس کا شاہکار ناول ہے جو 1859 میں شائع ہوا۔ یہ 2 دہائیوں کی ایک دلکش کہانی سناتا ہے۔ ناول انگریزی ادب کی سب سے مشہور سطروں میں سے ایک کے ساتھ شروع ہوتا ہے: یہ بہترین وقت تھا، یہ بدترین وقت تھا۔ یہ لائن اس دور کی افراتفری اور تضادات کو سمیٹتی ہے۔ ناول ناانصافی، انتقام اور چھٹکارے کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ چارلس ڈکنس اپنے کرداروں کے ذریعے اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ معاشرے کی برائیاں افراد پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ تبدیلی ذاتی ہو یا معاشرتی، دونوں اکثر قربانی مانگتی ہیں۔ آئے ہم مل کر عربی ادب کی ایک کہانی سنتے ہیں۔ لیڈر بھیڑیے نے جب اپنے نوجوان بھیڑیوں کو زندگی کا سبق اور جینے کا ہنر سکھانا چاہا تو وہ انہیں لے کر بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ان بھیڑوں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دور کھڑے چروائے کی طرف اشارے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس آدمی کی لاٹھی کی ضرب تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے سنبھل کر احتیاط سے شکار کرنا۔ اور جب ان نوجوان بھیڑیوں نے ان بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس ایک کتا کھڑا دیکھا تو انہوں نے اپنے لیڈر سے کہا کہ یہ تو دیکھنے میں ہو بہو ہماری طرح لگ رہا ہے۔ لیڈر یہ سن کر انہیں انتہائی پر اثر انداز میں جواب دیتا ہے کہ جیسے ہی اس کتے کا وجود نظر آئے تو وہاں سے تم فوراً فرار ہو جانا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اب تک جو کچھ درد سہا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے سہا ہے جو ہم جیسے تو نظر آتے ہیں مگر وہ ذرہ برابر بھی ہمارے بنتے نہیں ہیں۔ یہ عربی زبان عربی ادب کی کہانی ہو بہو ہماری زندگیوں کی کہانیوں سے انتہائی ملتی جلتی ہے۔ ہمارے جو بربادیوں کے ذمہ دار ہیں وہ ہو بہو ہم جیسے نظر آتے ہیں۔ جو ہماری امیدوں اور خواہشوں کے قاتل ہیں وہ ہو بہو ہمارے جیسے نظر آتے ہیں۔ جو ہماری تمام غموں، تکلیفوں، مصیبتوں، دکھ درد اور سماج میں پھیلی تمام برائیوں کے ذمہ دار ہیں وہ ہو بہو ہم جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج ہماری زندگی انتہا سے زیادہ جہنم بنائی ہے وہ بالکل ہمارے جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ہمارے جیسے نہیں بنتے۔ وہ ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے۔ ہماری دنیا میں بھوک ہے، ناانصافیاں ہیں، بربادیاں ہیں، غم ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، گالیاں ہیں، اور ان کی دنیا میں عیش و آرام ہے، خزانے ہیں، اس دولت کے خزانے جو ہمارے ہیں، ان ملوں، ان جاگیروں، ان زمینوں کے خزانے جو ہماری ہیں۔ ان دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے لوٹے ہوئے پیسے وہاں انہوں نے نہ جمع کرا رکھے ہو۔
اگر ان کی زندگیاں دیکھ لیں ان لٹیروں کی، ان ہماری خواہشوں اور ہماری امیدوں کے قاتلوں کی، تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ذرہ برابر اگر گلے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سوئٹزرلینڈ میں علاج کروایا جاتا ہے، ذرا سی ٹانگ میں یا دانت میں درد ہوتی ہے تو لندن کے تمام ہاسپٹلوں کو ایک کر دیا جاتا ہے، ان کے تمام بچے دنیا بھر کے عالی شان انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں جن کا کروڑوں ماہانہ فی ادا کی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے بچے ایک پیلے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ایک آفت پورے گھر پہ طاری ہو جاتی ہے کہ دواؤں کے پیسے کہاں سے آئیں۔ جب ہم کسی اذیت یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ایک شخص نظر نہیں آتا دور دور تک جو ہماری کوئی مدد کر سکے۔ تو یہ جو ہمارے لٹیرے ہیں، یہ جو ہماری امیدوں اور خواہشات کے قاتل ہیں، یہ ہیں تو ہمارے ہو بہو جیسے، لیکن ہمارے بنتے کبھی نہیں ہیں۔ خدا حافظ۔